ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر ندیم الدین صدیقی کے ساتھ ناخنوں کی صحت کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ناخنوں کے رنگ کا تذکرہ ہو رہا تھا، کبھی کبھی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ ناخن بالکل سفید پڑ جاتے ہیں یا وائٹ ہو جاتے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ بعض اوقات تو یہ نارمل ہی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر جب پروٹین کی کمی ہو جاتی ہے تو اس میں جو ہے ناخن جو ہیں وہ نیلے سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جی. اور خون کی کمی کی وجہ سے بھی ناخن جو ہیں وہ سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ جو ہیں بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جیسے جگر کی بیماریاں ہیں، سیروسس آف لیور وغیرہ، اس میں کرونک رینل فیلئر، یعنی جب گردے صحیح کام نہیں کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ناخن جو ہیں وہ سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ ویٹلائگو میں بھی ناخن وائٹ ہوتے ہیں، لیکن اتنا نہیں. یہ جو جگر کی بیماریاں ہیں یا گردے کی بیماریاں ہیں، اس میں جو ہے یہ زیادہ پروٹین، اور وہ بیماریاں جس میں پروٹین لوز ہو رہا، میل ابزارپشن سنڈروم وغیرہ، اس میں بھی جو ہوتا ہے ناخن سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، سفید ناخنوں کی بات ہو رہی ہے تو کبھی کبھی ناخنوں کے اوپر سفید رنگ کا ایک نشان بھی آ جاتا ہے، جس کو اکثر و بیشتر والدین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے بچے کے ناخنوں میں آیا ہوا ہے، یا کیلشیم سے اس کو کافی لوگ منسلک کرتے ہیں. تو یہ جو سفید نشان پڑتے ہیں ناخنوں پر، ان کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، یا کیلشیم سے کوئی بات؟ کیلشیم کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. سب سے پہلے تو یہ ایسے آپ کر لیں کریکٹ کہ کیلشیم کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. اچھا، یہ جو ہوتا ہے نہ صرف بچوں میں سفید اس طرح کے داغ پڑ جاتے ہیں، جیسے ہم اپنی زبان میں پنکٹیٹ لیوکونیکیا کہتے ہیں. تو یہ پنکٹیٹ یعنی چھوٹے چھوٹے سے داغ سے سفید پڑ جاتے ہیں، بعض اوقات پڑتے ہیں، بعض اوقات صحیح ہو جاتے ہیں. تو کیلشیم جو ہے اس کا کوئی رول نہیں ہے اس میں. دوسرا، جب یہ پنکٹیٹ لیوکونیکیا ایک مرتبہ ہو جاتا ہے تو لوگ اس کو کیلشیم دینا شروع کر دیتے ہیں، پھر ہمیں بھی آ کے بتاتے ہیں کہ جناب ہم نے اس کو اتنے عرصے سے کیلشیم کھلا رہے ہیں، یہ نہیں ہوا، نہیں کوئی نہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب یہ ناخن بڑھ رہا ہوتا ہے نیل میٹرکس پہ، اگر کوئی چوٹ لگ جائے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کتنی چوٹیں ایسے لگتی رہتی ہیں، تو وقتی طور پر جو ہے نا اس جگہ کی بلڈ سپلائی جیسے کہنا چاہیے کہ وہ کٹ آف ہو جاتی ہے یا رک جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ حصہ جو ہوتا ہے وہ سفید نشان کی صورت میں آ جاتا ہے. ادروائز یہ کیلشیم کا نہیں ہے. بہت زیادہ مسکنسیپشن ہے اس میں کہ جناب یہ کیلشیم کی وجہ سے ہو گیا، یا نارمل ہوتا ہے. اچھے خاصے صحت مند اگر آپ ان کا کیلشیم لیول کرائیں تو وہ میرا خیال مور دین نارمل ہوگا، لیکن پھر بھی کیلشیم کو اس کے جو ہے نا مورد الزام. ہمارے یہاں جلد میں ہر چیز کو کیلشیم کو جو ہے نا پیچھے پڑ جاتے ہیں. برس ہو گیا کیلشیم کی کمی سے ہو گیا، سفید داغ پڑ گیا کیلشیم کی کمی سے ہو گیا. یہ غلط فہمی ہے یہ نا. اور کیلشیم مطلب یہ کہ کیلشیم کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے لینے کا، کیونکہ یہ نہیں ہے کیلشیم جو ہے آپ ڈائریکٹ طور پر نہیں لیا ہاں وہ پتہ چلا، بلکہ میرے خیال سے کسی بھی دوائی کو اپنے طور پر نہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ کیلشیم جو ہے بجائے یہ ہے کہ آپ کے جلد یا ناخن کے لیے فائدہ مند ہو، یہ آپ کے گردے میں پتھری بنا دے گا جا کے. جی. تو یہ اس طرح سے نہیں مطلب وہ کرنا چاہیے. ہمارے یہاں سیلف میڈیکیشن بہت ہوتی ہے. ہاں جی، وہ تو ہم 2 سال سے کھلا رہے ہیں، سال سے. ارے بھائی پہلے دیکھ تو لو، اپنے پاس ڈاکٹر کے پاس جا کے بھی تو کوئی مشورہ کر لیں آپ. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، ناخنوں کے رنگ میں آنے والی تبدیلی کبھی کبھی ناخنوں کو سیاہ بھی کر دیتی ہے. جی. اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے ناخن جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے چوٹ کی وجہ سے. ٹراما سب سے پہلے کامن تھنگس کم فاسٹ. کوئی چوٹ لگی، جی دروازے میں ناخن آ گیا، ہتھوڑا لگ گیا کام کے دوران، یا کوئی اور ٹراما ہو گیا، اس کی وجہ سے ناخن جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے. پھر دوسرے یہ انفیکشن، جیسے میں نے بتایا کہ گرین ناخن سوڈوموناس جو ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی وہ ناخن جو ہے گرین یا کالا سا کاہی مائل ہو جاتا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد جو ڈرماٹولوجیکل کنڈیشن ہے وہ ایک خطرناک ہے، وہ مطلب ناخن میلانوما آف دا نیل کہلاتا ہے، کہ مطلب وہ ناخن کا کینسر ہے. مطلب اس میں جو ہوتا ہے ناخن اس میں بھی کالا ہو جاتا ہے. اور مطلب اگر گینگرین ہو گئی آپ کے پیر میں، وہ ہاتھ میں، کہیں پر بھی ناخنوں کے پاس، تو اس میں بھی جو ہے وہ حصہ کالا ہو جاتا ہے ناخن. اچھا، ناخنوں کا کینسر اور کس طرح کی علامات کے ساتھ ظاہر ہو سکتا ہے؟ ناخن کا کینسر جو ہوتا ہے 2 طریقے سے ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ ناخن کے اندر جو نیل بیڈ ہے، مطلب ناخن کے نیچے جو گوشت ہے اس کے اندر کوئی گروتھ ہو، کینسرس گروتھ ہو، اور وہ جو ہے وہ اوپر جب ابھرتی ہے تو ناخن کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتی ہے. مطلب آپ یہ سمجھیں گے جناب کوئی دانہ نکل آیا ناخن کے نیچے، جی، پتہ نہیں چل رہا، وہ ناخن جو ہے اوپر سے اٹھ گیا، ناخن ٹوٹ گیا، خون نکل رہا ہے، پیپ نکل رہا ہے، انفیکشن ہے جناب، اینٹی بائیوٹک کے کورس کیے جا رہے ہیں، صحیح نہیں ہو رہا ہے. اور دوسرا جو میلانوما آف دا نیل ہے وہ کالے رنگ کا ہوگا. وہ ایک کالا سا جیسے تل جیسے کہنا چاہیے کہ آپ کے ناخن میں نمودار ہوگا، جی، اور وہ آہستہ آہستہ وہ بڑھنا شروع کرے گا، اور وہ ایک کالی لکیر یا کالا سا نشان جو ہے وہ آپ کے ناخن کو پورا طریقے سے جو ہے وہ انوالو کر دے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے جب وہ کالا ہونا شروع ہو جائے ناخن، اور بغیر کسی وجہ کے آپ کو کچھ، اور پھر اس میں درد وغیرہ ہونا شروع ہو جائے، بلیڈنگ اس میں شروع ہو جائے،
کلر چینج ہونے لگے اور سراؤنڈنگ ایریا بھی مطلب انفیکٹڈ ہو جائے تو پھر فوری طور پر اس چیز کو جو ہے وہ کرنا چاہیے کنسیڈر کہ نہیں یہ جو ہے کوئی اپنے ڈرماٹولوجسٹ کو دکھائیں پراپر اسکن اسپیشلسٹ کو دکھائیں کہ بھائی یہ اس پہ توجہ دیں کہ مجھے چوٹ نہیں لگی, مجھے کچھ بھی نہیں ہوا, یہ ناخن کالا کیسا ہونا شروع ہو گیا ہے. جی ہاں, یہ خطرناک چیز ہوتی ہے جو بلیک نیل جو ہوتا ہے, میلانوما آف دا نیل. اور پھر اس جی اچھا ڈاکٹر صاحب, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ناخنوں کے بڑھنے کا عمل کچھ اس طرح سے تبدیل ہوتا ہے کہ ناخن آس پاس کی جلد میں گھسنا شروع ہو جاتے ہیں یا ان گرون ٹونل. یس, تو اس ان گرون نیلز کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ یہ زیادہ تر پیر کا انگوٹھے کا ناخن جو ہے وہ ان گرون ہو جاتا ہے, اندر دھس جاتا ہے. ہونے کو تو کسی بھی ناخن میں انگلی کے, ہاتھ کے, پیر کے ناخن اندر دھس سکتا ہے, لیکن زیادہ تر وہ ان گرون جو ہوتا ہے یا ناخن جو اندر دھستا ہے وہ انگوٹھے کا, پیر کے انگوٹھے کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں کافی ماڈرنائز ہو چکے ہیں, فیشن بہت زیادہ ہو چکا ہے. پتلے سے پتلی جو ہے نا وہ باریک آگے سے جو اس کا جو چونچ والے جوتے ہوتے ہیں وہ پہنے کا فیشن ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر مطلب بہت زیادہ تنگ جوتا پہننا شروع کر دیا ہے تو وہ دبائے گا. صحیح ہے, ٹھیک ہے, وہ سائڈ سے گوشت کو, ناخن جو ہے وہ سائڈ سے گوشت کو دبائے گا. اور اس کے معاملے میں علاج کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ ہاں, اس کا علاج میں بتاتا ہوں آپ کو. اس میں یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر لوگ جو ہوتے ہیں وہ پراپر ڈرماٹولوجسٹ کے پاس نہیں جاتے, وہ اپنے کسی بھی قریبی جراح کو ادھر ادھر, میں نے بہت دیکھا جی وہ کیا ہوا جی ناخن, انہوں نے کہا کہ نکالنا پڑے گا. جی کہ علاج تو اس کا یہی ہے کہ اس کو اس ناخن کو نکالیں کیونکہ وہ گوشت کے اندر دھس رہا ہے, وہ گوشت کے اندر دھس رہا ہے. لیکن کیا ہے کہ جب وہ نکلوا کے آتے ہیں اس کے بعد دوبارہ بھی ویسے ہی ناخن آ کے گوشت میں دھسنا شروع ہو جاتا ہے. تو 2-3 مرتبہ کے بعد پھر ان کو خیال آتا ہے کہ جناب وہ جا کے کسی پراپر سرجن کو دکھائیں یا ڈرماٹولوجسٹ کو دکھائیں. جب بھی وہ نکلواتے ہیں ناخن دوبارہ 2 مرتبہ جراح کو دکھایا, 3 مرتبہ دکھایا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے انجن کو, ریل گاڑی کو چلنے کے لیے پٹریوں کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ میلوں تک جو ہے ہزاروں میل کرے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ انجن کو کھیت میں چھوڑ دیں تو کیا ہوگا, ایندھن دھس جائے گا زمین میں. بالکل. تو وہ یہی ہے کہ جس وقت وہ آپ کا جو نیل بیڈ ہے یعنی جو ناخن کے نیچے کا گوشت ہے اس کو آپ جب تک سیدھا نہیں کریں گے, اور اس کا باقاعدہ پراپر ایک بنانا پڑتا ہے, نیل بیڈ کو بنانا پڑتا ہے تاکہ وہ جو زائد گوشت آپ کا جو ہے ناخن کے اندر دھستا ہے اس کو بالکل ختم کر دیا جاتا ہے. جی, تاکہ اب جو ناخن آپ کا ہوگا, اور سائڈ سے ناخن کو بھی ٹرم کرتے ہیں, کاٹتے ہیں تاکہ جو نیا ناخن آئے وہ بالکل سیدھا جائے, وہ پٹری کے اوپر جائے. جی, وہ یہ نہ ہو کہ پھر دوبارہ دھس جائے. لیکن احتیاط پھر بھی ضروری ہے کہ آپ کو جوتا اس طرح کا نہیں پہننا ہے, ٹائٹ ایل فٹنگ شوز جو ہوتا ہے وہ نہ پہنے, کوئی بھی ایسا وہ نہیں. اور پھر دوسرا یہ کہ آپ اس کو بچائیں تاکہ مسئلہ ہی نہ ہو اور علاج کی آپ کو ضرورت. یہ پیر جو لگ جاتا ہے نا ان لوگوں کا کسی سے چلنے میں اور بھیڑ میں چلنے سے بچیں, اپنے آپ کو تھوڑا سا بچائیں جب آپ کو یہ ہے, کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو یہ لگ گیا ایک مرتبہ پاؤں کسی کا آپریشن کے بعد تو وہ پھر دوبارہ اس کے دھسنے کے چانسز ہو جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, کبھی کبھی انہی ناخنوں میں مڑنے کا عمل کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ انگلیوں کی تشبیہ اس طرح سے مطلب تشبیہ ہونے لگتی ہے ڈرم سٹکس کے ساتھ, یعنی یہ ناخن اندر کی طرف مڑ کر فولڈ ہو جاتے ہیں اور کروڈ ہوتے ہیں. تو ان ڈرم سٹکس فنگرز کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ وہ ان کو کہتے ہیں بکراتی ناخن. بالکل, یہ سب سے پہلے بکرات ہپوکریٹ نے جو تھا نا, اس کو 5ویں بیفور کرائسٹ یا قبل مسیح میں اس کا تذکرہ کیا تھا, اور یہ بہت امپورٹنٹ سائن ہے. یہ کلبنگ آف دا فنگرز کہلاتی ہے, فنگر نیلز. اور یہ کلبنگ موٹے سے ہو جاتی ہے, پوری انگلی کا جو پورا ہے وہ بالکل موٹا ہوتا ہے, ناخن ایسا کرو جیسے ماچس کی تیلی کا اگلا حصہ, بالکل کرو ڈرم اسٹک کی طرح جو ہوتا ہے نا, بالکل ایسا موٹا سا ہو جاتا ہے ناخن اوپر سے. تو یہ تقریباً 50% تو فیملیل ہوتا ہے, خاندانی ہوتا ہے لوگوں کا, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن 50% لوگوں میں یہ بڑی جیسے کہنا امپورٹنٹ اسکن اندر کی جو انٹرنل سسٹمک ڈیزیزز ہیں ان کو ظاہر کرتا ہے. اب اس میں جو ہے دل کی بیماریاں ہیں, جس طرح کنجنائٹل سائنوٹک ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہیں بچوں میں یا بڑوں میں, جیسے کہنا چاہیے جب یہ ہارٹ کی بیماریاں شروع ہوتی ہیں تو پھر یہ ہونا شروع ہو جاتا ہے ناخن میں. ہاں, یہ جو ہوتا ہے نا ڈرمسٹک ہو جاتی ہے. پھیپھڑوں کی بیماریاں, ٹی بی کے اندر ہو جاتے ہیں, یہ لنگ کینسر کے اندر, پھیپھڑوں کا کینسر میں ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ امپائما تھوریسس کہلاتا ہے, پیپ پڑ جاتی ہے پھیپھڑوں میں, اس کے اندر جو ہے یہ ڈرمسٹک جو ہے, یعنی سچ پوچھیے تو سانس اور گردش خون کو متاثر کرنے والی تمام تر بیماریوں ہاں یہ ہوتے. اچھا, پھر اس کے علاوہ یہ جگر کی بیماریوں میں سروسس آف لیور, جی بڑا کامن ہے جی. کیا ہوگا, لیور سروسس ہو گئی, پیٹ میں پانی بھر گیا, یوں ہو گیا, اس میں ہو جاتا ہے. جگر کی ساتھ میدے کی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں, میل ابزارپشن سنڈروم, جس میں کرون ڈیزیز اور السریٹو کولائٹس, یہ خاص بیماریاں ہوتی ہیں.
جس میں جو ہے کھانا ہضم نہیں ہوتا اور وہ نہیں بنتا ہے، اس میں یہ ہو جاتی ہیں. حتیٰ کہ سی ایسوفیگس مطلب جو کھانے کی نالی یعنی یہ ہے ایک اس ایسی کا نشانی ہے کینسر جس جو ہے اس کی بھی یہ ڈرم اسٹک جو ہوتی ہے ایک نشانی ہوتی ہے کہ یہ جو فنگرز اس طرح کی ہو جاتی ہے، فنگر کلبنگ ہو جاتی ہے. اس میں یعنی اس کو قطعی طور پر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور یہ جسم کی اندرونی بیماریوں کو ظاہر تھائموما ایک ہوتا ہے، ٹیومر ہوتا ہے تھائموما کے نام سے ہوتا ہے، تھائمس گلینڈ کا، اس میں ہو جائے. بہت ساری ہیں یہ تو. اگر ہم ڈرم اسٹک میں اگر بتانا شروع کروں تو میرا خیال ہے بہت کتنے یہ پروگرام کا ٹائم ہی ختم ہو جائے گا 1 2 3 4 کر کے. تو یہ مطلب یہ ہے تھوڑا سا خطرناک اس میں آتا ہے. آدمی کو ڈرم اسٹک جب ہو جائے تو یہ ایک ایسی نشانی ہے جس کو قطعی طور پر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. پراپر فزیشین کو دکھائیں کہ میرے ناخنوں میں انگلیوں میں کیا ہو رہا ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر ناخنوں کی صحت کے متعلق مزید بات کی جائے گی. کیپ واچنگ دی ہیلتھ شو.